بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام زین العابدین علیہ السلام جب کربلا سے واپس مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ سیدھے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تشریف لے گئے اور جا کر اس قدر روئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دنیا میں 5 بندوں نے سب سے زیادہ آہو گریہ کیا ہے، یعنی پوری دنیا میں 5 شخصیات اپنے رونے اور آہو گریہ کرنے کی وجہ سے بے حد مشہور ہیں، جن میں امام زین العابدین علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ امام جعفر فرماتے ہیں کہ ان رونے والوں میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ جب ان کو شجر ممنوعہ کا پھل کھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا تھا تو انہوں نے جنت کے لیے اس قدر گریہ کیا کہ اشک ان کے چہرے پر پرنالے کی طرح جاری ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف کے لیے اس قدر گریہ کیا کہ نابینا ہو گئے، یہاں تک کہ ان کو کہا گیا کہ خدا کی قسم آپ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کر کے ہلاک ہو جائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے باپ سے دوری پر اتنا گریہ کیا کہ زندان والوں کو اذیت ہونے لگی، حتیٰ کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ یا رات کو گریہ کرو اور دن کو آرام سے رہو، یا دن کو گریہ کرو اور رات کو آرام سے رہو۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے بات کر کے گریہ کرنے کا خاص وقت متعین کر لیا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اتنا گریہ کیا کہ مدینہ کے لوگوں کو اذیت ہونے لگی، اور انہوں نے کہا کہ آپ کے گریہ کرنے سے ہمیں اذیت ہوتی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا اپنے بابا امام الانبیاء نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فراقت میں اس قدر آنسو بہاتی تھی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال فرما جانے کے بعد 6 ماہ کے اندر رو رو کر خود کو اس قدر بیمار کر لیا کہ آپ بھی داغ مفارقت دے گئیں۔ امام سجاد نے 40 سال تک اپنے والد امام حسین علیہ السلام کے لیے گریہ کیا۔ جب بھی ان کے سامنے کھانا رکھا جاتا وہ گریہ کرنا شروع کر دیتے۔ ان کے خادم نے کہا، اے امام، مجھے ڈر ہے کہ آپ اس قدر گریہ کرنے سے دنیا سے ہی نہ چلے جائیں۔ امام نے فرمایا، میں اپنے غم و حزن کی خداوند سے شکایت کروں گا، میں بعض باتوں کو جانتا ہوں کہ تم نہیں جانتے، اس لیے کہ میں جب بھی حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کی اولاد کی قتل گاہ کو یاد کرتا ہوں تو خود بخود میری آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں۔ اسیران کربلا شام سے رہا ہونے کے بعد واپسی پر عربین کے دن کربلا پہنچے تھے اور چند دن کربلا میں قیام کے بعد مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ اسیران کربلا جب ربیع الاول کے ابتدائی ایام میں مدینہ کے نزدیک پہنچے تو امام سجاد نے حکم دیا کہ شہر کے باہر ہی خیمے نصب کیے جائیں۔ اس کے بعد آپ نے بشیر بن حضلم سے فرمایا، شہر کے اندر جاؤ اور میرے والد گرامی کی شہادت کی خبر لوگوں تک پہنچاؤ۔ بشیر مسجد نبوی کے پاس جا کر روتے ہوئے اس شعر کو پڑھا، اے مدینہ کے رہنے والوں، اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا ہے۔ امام و شہداء حسین شہید کر دیے گئے ہیں اور میرے آنسو جاری ہیں۔ ان کی لاش کربلا میں خاک و خون میں غلطاں ہے اور ان کا سر نیزوں پر پھرایا گیا۔ بشیر بن حضلم حضرت امام سجاد علیہ السلام کے حکم سے مدینہ میں آیا ہے تاکہ لوگوں کو کربلا کے دلسوز واقعہ اور اسیران اہل بیت علیہم السلام کی مدینہ واپسی سے مطلع کرے۔ بشیر مدینے میں منادی سنا رہا تھا کہ اے اہل مدینہ، اہل بیت طاہرین کا لٹا ہوا قافلہ مدینہ آ گیا ہے۔ مورخین نے لکھا ہے، واقعہ کربلا کے بعد بشیر بن حضلم نے مدینہ میں ام البنین سے ملاقات کی تاکہ ان کے بیٹوں کی شہادت کی خبر انہیں سنائیں۔ وہ امام سجاد کی طرف سے بھیجے گئے تھے۔ حضرت ام البنین نے بشیر کو دیکھنے کے بعد فرمایا، اے بشیر بن حضلم، امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کیا خبر لائے ہو؟ بشیر بن حضلم نے کہا، خدا آپ کو صبر دے، آپ کے بیٹے عباس کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ام البنین نے فرمایا، مجھے حسین علیہ السلام کی خبر بتا دو۔ بشیر بن حضلم نے ان کے باقی بیٹوں کی شہادت کی خبر کا اعلان کیا، لیکن حضرت ام البنین مسلسل امام حسین کے بارے میں پوچھتی رہیں
اور صبر و شکیبائی سے بشیر کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، اے بشیر، مجھے میرے مولا حسین کی خبر بتا دو میرے بیٹے، اور جو کچھ اس نیلے آسمان کے نیچے ہے حسین پر قربان ہو۔ جب بشیر بن حزم نے امام حسین کی شہادت کی خبر دی تو حضرت عمر بنی نے ایک آہ بھری آواز میں فرمایا، قد قطعت نیات قلبی، اے بشیر، تو نے میرے دل کی رگ کو پارا پارا کیا۔ اور اس کے بعد نالہ و زاری کی۔ محترم ساتھیوں، کربلا کا یہ دردناک اور خونی منظر امام زین العابدین اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرما چکے تھے۔ آپ نے کربلا میں ایک ایک شہادت کو اور ایک ایک ظلم کو بغور دیکھا تھا۔ آپ کی یادداشت میں یہ واقعہ اس طرح سے پیوست ہوا کہ آپ کی وفات تک آپ ایک لمحہ کے لیے بھی اس کو نہ بھلا سکے۔ اس یزیدی بدبختوں نے تمام مقتولین کے سروں کو نیزوں پر بلند کیا اور فاتحانہ انداز میں دمشق یزید لائن کے دربار میں ان کو پیش کرنے کے لیے کربلا سے دمشق کا سفر شروع کیا۔ ان بدبختوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد کی باقی بچ جانے والے نفوس و قدسیہ جن میں امام زین العابدین کے علاوہ ان کی پھوپھی جان سیدہ زینب بنت علی اور مرتضیٰ علیہ السلام اور دیگر خواتین اور بچے شامل تھے، ان کو قیدیوں کا روپ دیکھ دیا، ان کے ہاتھ پاؤں زنجیروں سے باندھ دیے اور ان کو بغیر سہاروں کے گھوڑوں پر اور اونٹوں پر سوار کیا۔ عجیب منظر قدرت نے دکھلایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کا کلمہ یہ بدبخت پڑھتے تھے، اس نبی کی اولاد کو نہ صرف نہا کے شہید کر دیا بلکہ ان کے باقی بچ جانے والے نفوس قدسیہ کو، جن میں پاک عزت دار خواتین بھی تھیں، ان کے سروں کی چادروں کو مال غنیمت کے طور پر چھین لیا، پھر ان کو بے آبرو اور بے عزت کرنے کی ناپاک کوششیں کیں اور ان کو قیدیوں کی شکل میں دمشق یزید کے پاس پیش کیا۔ یزید کے دربار میں بھی ان کی بے حرمتی کی گئی۔ ان نفوس قدسیہ کو قیدی کے طور پر ان کے ساتھ سلوک روا رکھا گیا، لیکن قربان جائیے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور امام زین العابدین کے، جنہوں نے یزید بدبخت کے دربار میں ایک ایسا خطبہ ارشاد فرمایا کہ یزید کے دربار میں موجود تمام لوگ اچھی طرح جان گئے کہ کربلا دراصل یزید بدبخت کی ہی بچھائی ہوئی ایک چاک تھی۔ یزید نے بہت ہی چالاکی اور مکاری کے ساتھ دمشق میں بیٹھ کر خود کو پس پشت رکھ کر اپنے مہرے استعمال کر کے ابن زیاد، عمر بن سعد اور شمر کے ذریعے خاندان اہل بیت کا بے دردی سے قتل کروا دیا۔ اور جب تمام شہداء کو یزید کے پاس پیش کیا گیا تو یزید صاف مکر گیا اور کہنے لگا کہ میں نے تو ابن زیاد کو ایسا ظلم کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، بلکہ میں نے تو اس کو یہ حکم دیا تھا کہ قافلے کو اور خاص طور پر امام حسین کو میرے پاس زندہ صحیح سلامت لے کر آنا تاکہ میں ان سے خود گفتگو کے ساتھ معاملات کو طے کر سکوں، لیکن ابن زیاد نے اقتدار اور انعام و اکرام کے لالچ میں حسین کو قتل کروا دیا۔ بے شک ابن زیاد نے جلد بازی کا مظاہرہ کیا، لیکن جب امام زین العابدین اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے یزید کو اس بڑے دربار میں بے نقاب کیا، اس کے کرتوت اور سیاہ کارنامے کھول کر حقیقت لوگوں پر بیان کیا تو یزید کے دربار میں آہو بکاؤ سسکیاں بلند ہونے لگی ہیں۔ وہ لوگ جن کو یزید نے یہ بتایا ہوا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے خلاف بغاوت کی تھی اور ان کو قتل کر دیا گیا ہے، لیکن جب ان لوگوں کو اصلیت معلوم ہوئی اور ان کو پتہ چل رہا کہ یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہے تو لوگ یزید کو لعنت ملامت کرنے لگے۔ یزید بدبخت کے چہرے کی ہوائیاں اڑنے لگیں اور اس بدبخت نے اسی میں عافیت سمجھی کہ جلد از جلد اس قافلے کو مدینہ منورہ پہنچا دیا جائے تاکہ لوگ مزید ان کی ہمدردیوں میں میرے خلاف علم بغاوت بلند نہ کر دیں۔ چنانچہ اس بدبخت نے امام سجاد، امام زین العابدین اور سیدہ زینب بنت علی مرتضیٰ علیہ السلام کی قیادت میں اس قافلے کو دمشق سے مدینہ منورہ روانہ کرنے کے انتظامات کرنے شروع کر دیے۔ اور پھر وہ دن بھی آن پہنچا جب اس قافلے کو مدینہ منورہ کی جانب روانہ کر دیا گیا۔ محترم ساتھیوں، اس قافلے کا مدینہ منورہ کی جانب سفر شروع ہی ہوا چاہتا تھا کہ وہ منزلیں جہاں سے یہ قافلے اپنے امام حسین علیہ السلام کی قیادت میں گزر کر کربلا تک پہنچا تھا،
جیسے جیسے وہ راستے وہ منزلیں سامنے آتی گئیں، امام حسین علیہ السلام اور قافلے کے شہید ہونے والے نفوس قدسیہ کی یادیں تازہ ہوتی گئیں، اور اس قافلے پر دقت اور گریہ طاری ہوتا رہا۔ خدا خدا کر کے یہ سفر تمام ہوا، اور مدینہ منورہ کی دہلیز پر اس قافلے کے نفوس قدسیہ نے جیسے ہی اپنے قدم رکھے تو امام زین العابدین علیہ السلام سیدھے اپنے نانا امام الانبیاء نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر پر جا پہنچے، اور آنسو وہ صبر جس پر بندھا ہوا تھا، وہ لب جو مظالم بیان کرنے کے لیے کسی ہمدرد کا کندھا ڈھونڈ رہے تھے، وہ آنکھیں جو رونے کے لیے بے تاب تھیں، دل پر جو بوجھ تھا، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوتے ہی امام زین العابدین کا ضبط جواب دے گیا، ہمت ٹوٹ گئی اور وہ بند ٹوٹ گیا، اور زاروں کی طار آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ امام الانبیاء نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر کے ساتھ لپٹ کر امام زین العابدین نے وہ گریہ کیا کہ وہ آنسو بہائے کہ تاریخ نے امام زین العابدین کو ان 5 ہستیوں میں لا کھڑا کیا جو اپنے رونے اور آہو گریہ کرنے کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور تھے، جن میں آدم علیہ السلام جو کہ اللہ تعالیٰ کے حضور سے جنت سے نکالے جانے کے بعد اس قدر روئے، پھر یعقوب علیہ السلام جو اپنے بیٹی یوسف علیہ السلام کی جدائی میں اس قدر روئے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی ہی جاتی رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ان کو یوسف علیہ السلام کے ساتھ ملوا دیا۔ اور تیسری مقدس ہستی سیدنا یوسف علیہ السلام تھے جو اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کی جدائی میں بہت روئے تھے۔ اور چوتھی ہستی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو اپنے بابا امام الانبیاء نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اس قدر روئیں کہ ان کی وفات کے بعد 6 ماہ کے اندر آپ کا بھی اسی صدمے سے انتقال ہو گیا۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ امام زین العابدین بھی اپنے نانا امام الانبیاء نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اقدس پر لیٹ کر کربلا کا ایک ایک منظر کو، ایک ایک شہادت کو، ایک ایک ظلم کو یاد کر کے اس قدر روئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے نواسے جگرے گوشہ بطول میرے بابا امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ ان کے معصوم بچوں کو، ننھے علی اصغر کو، ننھی سکینہ کو بھوکے پیاسے تنگ کیا گیا، ان کو ستایا گیا اور ان کو بھی بالآخر شہید کر دیا گیا۔ میرے بھائی علی اکبر کو چچا عباس علمدار کے بازو قلم کر کے ان کو بے رحمی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے خاندان کی پاک عزت دار خواتین کو رسوا کیا گیا، ان کے سروں کی چادروں کو مال غنیمت کے طور پر لوٹ لیا گیا۔ یا رسول اللہ، ہمارے خیموں کو جلا دیا گیا۔ امام زین العابدین کا صبر جواب دے چکا تھا۔ آپ اس قدر پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے کہ تمام اہل مدینہ آپ کو دیکھ کر آہو گریہ کر رہے تھے۔ آپ اس قدر روئے کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر سے آواز آئی کہ اے میرے لخت جگر، اے میرے بیٹے، تو مجھے کربلا کے حال کیا بتاتا ہے؟ میں تو خود وہاں موجود تھا، میں تو خود وہاں ایک ایک ہونے والے ظلم اور زیادتی کو دیکھ رہا تھا۔ محترم ساتھیو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے سیدہ ام ہانی جو کہ اس وقت تک حیات تھیں، آپ فرماتی ہیں کہ میں نے یوم عاشور خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گھوڑے پر سوار ہے اور آپ کی پیشانی خاک آلود ہے، آپ کے بال مبارک مٹی سے آلودہ ہو چکے ہیں۔ میں نے پوچھا میرے ماں باپ قربان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا حالت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ابھی کربلا کے ریگستانوں سے آ رہا ہوں جہاں میرے ننھے معصوم بچوں کو ذبح کر دیا گیا اور میرے حسین علیہ السلام کو بھی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ ام ہانی کو ایک بوتل عطا فرمائی جس میں کچھ مٹی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کربلا کے میدان کی مٹی ہے، یہ اپنے پاس رکھو، اور جس دن دیکھو کہ یہ مٹی خون بن گئی ہے تو سمجھ جانا کہ میرے حسین کو کربلا کے میدان میں ذبح کر دیا گیا ہے۔ سیدہ ام ہانی فرماتی ہیں کہ میں نے اٹھ کر جب وہ بوتل کا مشاہدہ کیا تو وہ واقعی خون بن چکی تھی۔
محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درستگی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔